سلامتی ہے. اس ویڈیو میں آپ کو مدرس ڈے کے اوپر خاص پیرنٹنگ ٹیکنیکس بتائی جائیں گی. بہت اسپیشل ہے, اسپیشلی فار مدرس. خالق نے آپ کو جو عہدہ, جو ذمہ داری دی ہے, وہ انتہائی پریشیس, انتہائی ویلیوبل, اور اس کا کوئی ثانی نہیں. یعنی اگر مجھ سے آپ کہیں کہ آپ مذہبی پروگرام کرتے ہیں اور احادیث اور دینی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے, میں ایک صرف ماں ہونے کی حیثیت سے کوئی اچھے کام دوسرے نہ کروں, اپنے واجبات اور فرائض انجام دے کے کیا میں جنتی ہوں؟ آپ سپر جنتی ہیں. یعنی یہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا, احادیث کی روشنی میں ایک ایسی ماں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو اللہ کے رسول نے صرف ماں ہونے کی حیثیت سے ہی جنت کا فرد قرار دے دیا. صرف ماں. ایک اچھا مسلمان ہونا اور ہے, اس میں تو آپ کی نماز روزہ سب چیزیں بیسکلی ہیں. تو اتنی پیاری چیز آپ کو قدرت نے آپ کی جھولی میں رکھی ہے صرف ماں ہونے کی حیثیت سے. اور پھر اس نے اپنے پیار کا اظہار بھی آپ کے سمبل سے کیا کہ میں ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. یعنی کائنات میں اس کو اور دوسری چیز اس قابل نظر نہیں آئی کہ جس کی وہ ایگزامپل دیتا جو خود بے مثل ہے, اس کی کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے. تو یہ پیار ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے لیے کتنا پیار محسوس کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ اپنی پھوپھیوں کو پیار دیا کرتے تھے. والدہ کا تصور جو آپ کے دل و دماغ میں تھا, گویا ایک سفر میں جو مدینہ کی جانب ہے, وہاں پہ آپ کو کسی نے بتایا کہ اس جگہ پہ آپ کی والدہ کی یہ نشانی, آپ بیٹھ گئے ان کو یاد کرنے لگے. بلکہ آپ اس سے بھی آگے نکل جائیں, والدہ تو بہت بڑی بات ہے. آپ نے پڑھا ہوگا, مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک رشتہ دار رسول اللہ کے جن کو ابو لہب کہتے ہیں, آپ کی پیدائش کے اوپر اس نے اپنی ایک غلام, ایک کنیز کو آزاد کیا. تو اس کنیز اور غلام کی ایک خاصیت تھی کہ وہ خدمت کرتی تھی رسالت مآب کی. یعنی ظاہر وہ جب دنیا میں آئے, اس نے خوشخبری آ کے سنائی تھی کہ آپ کے یہاں آپ کے گھر میں ایک لڑکا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے, یعنی ہم نے سنا کہ اس کنیز کا صرف اس خوشخبری کا اظہار کرنا ایک ایسے نومولود کے لیے جو باعث رحمت ہے, رحمت للعالمین ہے, اس کے لیے باعث بخشش بنا دیا اس خاتون کے لیے. تو اندازہ لگائیے کہ آپ رحمت للعالمین کی امتی بھی ہیں, اور پھر ان کی امت جو ظاہر ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت کا ایک خاص ستون ہے جس کے لیے جنت ہے, ان بچوں کی پرورش آپ فرما رہے ہیں. یعنی اہل ایمان ہے اور جو مقام ہے وہ ماں کا ہے. اب 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ کو حیران کریں, جس کو ہم آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. آپ سے ایک سوال پوچھا جائے کہ آپ نے پیرنٹ بننا اور بچے کی پرورش کرنا یا بچہ پلان کرنا کیوں شروع کیا, کب سے کیا, تو سروے ہمارا یہ کہتا ہے سب کانٹیننٹ میں, ایشیا, انڈیا, پاکستان میں 90% یہ جواب آئے گا کہ بس چونکہ نسل آگے بڑھانی تھی, بزرگوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں. 90% اٹس ناٹ پلانڈ. میرج پلان ہوتی ہے, بچہ پلان نہیں ہوتا. بچے پلاننگ سے مراد یہ کہ اس کو کیا ہم تربیت دینے لگے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کی, کس طرح سے اس کی نرشمنٹ ہوگی, وہ ہوتا ہے شادی کے بعد. اور جب 2 لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, وہ بھی بہت کم کیسز میں, ورنہ ایک انسان ذمہ داری اٹھا لیتا ہے. باپ کہتا ہے مجھے تو کام کرنا ہے, آپ ڈیسائیڈ کریں, مجھ سے رزلٹ شیئر کر لیجیے گا, مجھ سے فیڈ بیک شیئر کر لیجیے گا. دوسرا جواب جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ہم نے اس لیے بچہ پلان کیا کہ ظاہر ہم کر سکتے تھے. یہ بھی کوئی ویلڈ آنسر نہیں ہے. یعنی کائنات کی سب سے عظیم مخلوق, سب سے بہترین مخلوق جس کو اشرف کہتا ہے پروردگار, جس کی ذمہ داری بھی اس نے خود لی ہوئی ہے, اس کے لیے پلاننگ نہیں ہے, ورنہ دنیا کی ہر شے کے لیے پلاننگ ہے. کہتے ہیں when you fail to plan, you are planning to fail. اگر آپ نے کسی چیز کے ہونے کا منصوبہ نہیں بنایا تو آپ نے اس کا منصوبہ بنایا ناکام ہونے کا. So it should be planned from the very first day. 4 اسٹائل ہیں جس میں پیرنٹنگ ہو سکتی ہے, ہوتی ہے, اور ہمارے معاشرے میں, انڈیا پاکستان میں, ان 4 اسٹائلز میں آپ کو پیرنٹنگ نظر آئے گی. اب وہ جوڑا جو پیرنٹ بنا ہے, جس نے کہیں کورس نہیں کیا پیرنٹ بننے کا, جبکہ یہ فل ٹائم جاب ہے. یہ ٹیچرز بھی جو آپ کے سامنے ہیں, اور جو آپ دنیا میں دیگر لوگ دیکھتے ہیں جو کوئی جاب کر رہے ہیں, انہوں نے کہیں نہ کہیں اس کی اسٹڈی کی ہے. یس نو, وہ اسٹڈی کرنے کے بعد وہ پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں یا فل ٹائم جاب جس کو ہم 9 to 5 جاب کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں.
مگر یہ جو پیرنٹ ہے اس نے کبھی نہیں پڑھا کہ پیرنٹ کیسے بننا ہے, اور یہ لائف ٹائم جاب کرے گا, یہاں تک کہ اپنے بچوں کے بچوں کو بھی پالے گا. تو اس کو پوچھیں کہ یہ کہاں سے اسٹڈی کر کے آیا ہے, تو وہ کہے گا جیسے ہمارے پیرنٹ تھے ہم نے ویسے سیکھا ہے اور وہی کریں گے, یا ہم نے جن پیرنٹس کو دیکھا ہے ہم ویسے بنیں گے. تو اس حساب سے یہ لرننگ پروسیس بہت سلو چلے گا, یعنی 100 میں سے 10 اچھے پیرنٹس تو بدلے میں 5 اچھے پیرنٹس, اور جنریشن کھوتی جائے گی جو ایسٹس اس کو بزرگوں سے ملا تھا. تو کیوں نہ بزرگوں کی حکایات, روایات اور وہ ویلڈ فارمولاز ہم ڈسکس کر لیں, اور جو 100 کے 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتا دیں, ان میں سے 50 اٹھا لیں, ریشو تو بڑھ جائے گا. یس نو, بالکل ایسے ہی. تو آج ہم وہ کرنے لگے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 4 پیرنٹنگ اسٹائل کون سے ہیں, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ کیسے بگڑتا ہے رزلٹ میں اور کیسے بنتا ہے. یہ مت سوچئے گا کہ بچہ اسکول بنا کے دے گا, یہ بھی مت سوچئے گا کہ پیرنٹس بچے کو جو سکھا دیں گے وہ ویسے کا ویسے کمپیوٹر کی طرح ہو جائے گا. انسان ہے, بلکہ ایک ریشو ہے جو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو ہمارے جینز ہیں, ڈی این اے, یہ ساری چیزیں پیرنٹ یعنی ماں اور باپ کی مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بچے میں کیا کیا ایبلٹیز, کوالٹیز آئیں گی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر ماں کرمنل ہے, ماں کی ماں بھی کرمنل ہے, اور ماں کی نانی بھی کرمنل ہے, اور باپ کرمنل ہے, اور باپ کا باپ بھی کرمنل ہے, اور باپ کا دادا بھی کرمنل ہے, بچہ کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کرمنل ہوگا. جواب غلط ہے. حیرت انگیز طور پہ جواب غلط ہے, کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ڈی این اے پوری بھی جان مار دے, جینز پوری بھی جان مار دیں, دونوں سائڈ سے کرمنل ہو, تب بھی اٹ ول امپیکٹ 49%, 1 کم 50. اور پھر وہ جو 51% ہے وہ کیا ہے میاں؟ وہ کیا چیز بناتی ہے؟ وہ انوائرمنٹ ہے جو بچے کو بتائے کہ کرمنل ہے کہ نہیں ہے. وہ انوائرمنٹ آپ کو اسکول دیتا ہے, اسکول آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. یہ مت سوچے کہ کوئی واشنگ مشین ہے آپ نے ڈالا, کپڑا دھل کے آیا باہر. اسکول کا سب سے بڑی چیز جو اسکول دے سکتا ہے وہ انوائرمنٹ ہے. 49 کرمنالوجی والا بندہ جب 51 ڈیسنٹ ماحول میں آئے گا تو کون سا ماحول اس پہ حاوی جائے گا, یہ اس کا ڈیسیجن ہے. اگر اسکول نے 51% اس کو ایک نارمل سٹیزن بنایا, ایک قابل سٹیزن بنایا جو انوائرمنٹ نے اس کو بنانا ہے, تو وہ 49% پیچھے رہ جائے گا. کہیں نہ کہیں امپیکٹ آئے گا ہلکا پھلکا, چھوٹی موٹی باتوں میں, لیکن وہ کرائم نہیں کرے گا, کرمنل نہیں بنے گا, یہ طے ہے. دوسری بات, اگر بچہ بہت اچھے گھرانے سے ہے, شریف زادہ ہے, دادا پردادا علماء کے خاندان سے, بزرگوں سے ہیں, تحریک پاکستان میں تھے, جتنا اچھا آپ سوچ سکتے ہیں. ماں کا بھی ایسے خاندان ہے, انتہائی شریف سادی بھولی ماں ہے, نانی ان کی اور شریف سادی, کبھی کسی بہو کو نہیں ڈانٹا, کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا شاپنگ کا, اتنے شریف لوگ. مگر جب وہ کسی کے ساتھ انوائرمنٹ میں شریک ہو جائے گا تو کیا چیز اس کو سکھائے گی؟ وہ جین سے انوائرمنٹ, امپیکٹ انوائرمنٹ کا ہوگا, ماحول کا ہوگا. 51%. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو 24 گھنٹے میں 24 گھنٹہ گزار رہا ہے, اس کا کہاں زیادہ وقت گزرتا ہے, اسکول میں یا گھر میں؟ گھر میں. تو گھر زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے انوائرمنٹ دینے میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ماں باپ کو لڑتا ہوا دیکھ رہا ہو یا بگڑتا ہوا دیکھ رہا ہو, اور ٹیچر اس کو بہت پیاری لگتی ہو, اور ٹیچر اس کو پڑھاتی بھی اچھا ہو, مگر اس کے اندر بگاڑ نہ آئے. کیونکہ ٹیچر کا سارا امپیکٹ 49% سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا, جبکہ وہ ٹیچر اس کی سگی ماں کیوں نہ ہو, جینز والی کیوں نہ ہو. انوائرمنٹ کا 50% آئے گا. دوسری چیز, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بچہ چونکہ ہمارا ہے اور ہم اس پہ کمپلیٹ کاپی رائٹ, اونرشپ رائٹ رکھتے ہیں, تو ہم جیسا اس کو بولیں گے وہ ویسا کرے گا. یہی توقع ہمارے پیرنٹس نے ہم سے کی تھی, 100% ویسا ہی ہوگا. اور 100% ویسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں یہ روم دینا پڑے گا کہ یہ چیز آپشنل ہے. 2 چیزیں آپ کو ایز اے ٹپ بتائی جا رہی ہیں جس کو آپ نے لازمی اختیار کرنا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو پاز کا بٹن آنا چاہیے, اور آپ نے جا کے اپنے ہسبینڈ کو, اور ہسبینڈ یعنی جو بھی پیرنٹ یا گارجین ہے اس نے شیئر کرنی ہے بات کہ آپ کے پاس پاز کا ایک بٹن ہونا چاہیے. وہ کس کام کے لیے ہے؟ مثلا انسان کے علاوہ پیٹس, کتے, ڈاگ, یا نیو کراچی پہ آگے چلے جائیں, نارتھ کراچی میں کسی کتے کی دم پہ پاؤں رکھیں گے وہ کیا کرے گا؟ بھونکے گا, کاٹے گا.
اچھا اگر ڈیفینس والے کتے کے پاؤں پہ دم پہ، انسان ریئیکشن کے لیے نہیں بنا. انسان کس چیز کے لیے بنا ہے؟ رسپانس کے لیے. آپ مجھے تھپڑ مارے، میں آپ کو بدلے میں تھپڑ ماروں، یہ ریئیکشن ہے. یہ تو کتا بھی کرے گا، بلی بھی، کوئی جانور بھی آپ سے ڈرے گا تو آپ کو ڈرائے گا. مگر انسان وہ ہے جو رسپانس. آپ مجھے تھپڑ مارے اور میں بدلے میں کہوں کوئی بات نہیں ہے، یا میں کہوں کہ آپ سے غلطی سے تو نہیں ہوا، یا میں کہوں میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ آپ کسی اور کو نہ مارے، عقل دے خدا آپ کو. یہ رسپانس اس کو بدلے گا. حضور سرور کائنات نے 40 سال مکے میں ریئیکشن دیا یا رسپانس؟ کیا کمال رسپانس دیا. پتھر طائف سے آ رہے ہیں، دعائیں ان کو جا رہی ہیں، ہدایت کی، رہنمائی کی. مکے والے مکے سے نکال رہے ہیں. جب آپ مدینے جا رہے ہیں، واپسی مکہ آ رہے ہیں، حاکم کی حیثیت سے سر جھکا کے پروردگار کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم سب میرے بھائی ہو. جیسے کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، میں نے تم کو معاف کیا. اس رسپانس نے ایسے لوگ پیدا کر دی جو 1400 سال بعد بھی آپ کے نام پہ گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں. ریئیکشن ہوتا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. ایسے ہی بٹن آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جب زیادہ غصہ آئے اس پہ ریئیکشن نہیں دینا. کیا دینا ہے؟ رسپانس. یہ وہ بہترین ٹائم ہے کہ جب آپ ریئیکشن نہیں دیں گے. وہ بٹن آپ کے پاس. شدید بچے نے ایسی حرکت کی ہے جو اس کے بچپنے میں سوٹ کرتی ہے، اور وہ بچپنے میں نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ مگر آپ نے اس کو اگر غصہ دے دیا تو وہ اس وقت آپ سے سیکھ رہا ہے. یہ جو 7 سال ہے وہ اتنا سیکھتا ہے جتنا وہ زندگی بھر نہیں سیکھتا. اور پھر وہ جو اگلے 7 سال ہیں وہ اس سے، یعنی اس پہلے والے سے کم، مگر دنیا کی جتنی بھی زندگی ہے اس سب سے زیادہ سیکھتا ہے اگلے 7 سال. یہ 3 فیسز ہیں، 7 سال 7 سال 7 سال. یہ آپ نے سنا ہوا ہے سارے. پہلے اسٹیج میں وہ کیا ہے، دوسرے میں وہ کیا ہے، تیسرے میں وہ کیا ہے. مگر یاد رکھیے گا یہ کائنات نے اس پہ احسان کیا ہے کہ 7 سال اس کو بچہ بنایا ہے، صدی بنایا ہے، ذرا سی بات پہ رونے والا اور ذرا سی بات پہ ہنسنے والا بنایا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والا بنایا ہے، جس پہ شاید آپ کو ابھی غصہ آ رہا ہے. مگر کائنات اس کو ویسا نہ بناتی نا تو سب سے زیادہ نہیں سیکھ پاتا. وہ سیکھنے کے لیے ہستی مستی مذاق، ہنسنا بگڑنا رونا ضروری ہے. یہ جب ہم اس عمر میں آ جاتے ہیں نا، آپ تو جوان ہیں سارے، تو جب سخت ہو جاتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں، پھر ہم سیکھ بھی نہیں پاتے، کیونکہ ہم کھل کے ہنس نہیں پاتے، کیونکہ ہم کھل کے رو نہیں پاتے، ہم روڈ پہ بیٹھ کے ایسے ایسے نہیں کر پاتے. ایک ایکٹیویٹی ابھی ہم کر رہے ہیں، آپ مجھے یقین ہے کہ پیرنٹس ہیں اور میرے ساتھ مل جائیں گے. اگر آپ کامیاب بنانا چاہتے ہیں اس سیشن کو، آپ کو وہ بچہ بننا ہے جو آپ نے، آپ کا نہیں، بھلے آپ کا نہیں، آپشن ہے، وہ بچہ بننا ہے جو آپ نے اب تک سب سے بگڑا ہوا بچہ دیکھا، سب سے ضدی بچہ جو دیکھا ہے آپ، یہ سب سے ڈفرینٹ بچہ جو دیکھا ہے وہ آپ نے بھی کرنا ہے. میں آپ کو کر کے دکھا دوں گا، آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے. ہم سب کریں گے 1 2 3 کے اوپر. وہ کوئی سا بھی سٹائل ہو سکتا ہے. مثلا میں نے بچہ دیکھا ہے وہ ایسے 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 کریں 1 2 3، جو بھی آپ نے ان کا سٹائل دیکھا. ہاں کیا یہ دیکھیں، ایک بچہ سر کو مار رہا ہے، یہ دیکھ ایک بچہ ایسے کر، ایک بچہ جا کے دوسرے میں اس کو مکہ مار کے آ گیا، پین چبو کے آ گیا. یہ ضروری ہے کیونکہ قدرت نے اس میں لرننگ رکھی ہے. جب وہ ایسے کرتا ہے نا تو اس کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے، انجوائے کرتا ہے وہ. ہم جب پڑھتے ہیں یا ہم اس عمر میں اگر کوشش کرتے ہیں تو ہم چونکہ لرن وتھ فن نہیں کرتے، سیکھ نہیں پاتے. تو یہ قدرت کا احسان ہے کہ اس کو ضدی بنایا ہے، شوخ بنایا ہے، ہٹ درم ضدی، بد مزاج یا خوش مزاج یا چڑچڑا یا جس طرح کا بھی رکھا ہے. یہ اس کی ایج کی ریکوائرمنٹ ہے. جو چیز قدرتی ہوتی ہے نا اس پہ جبر نہ کریں. تم اتنا روتے کیوں ہو، تم اتنا چیختے کیوں ہو، تم اتنے ضدی کیوں ہو؟ نہیں، یہ اس کی قدرتی ریکوائرمنٹ تھی اس ایج کی. اب وہ آپ کو سیکھنے کے لیے تیار ہے، وہ تو بتا رہا ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو لرن. تو پھر اس کو سکھائیں. ریئیکشن کے بجائے کیا دیں؟ وہ پاز کا بٹن یہاں پہ استعمال کریں. شدید غصہ آیا اس کی حرکت کے اوپر، پاز، کیونکہ وہ یہی سیکھے گا. وہ یہی سیکھے گا. اگر آپ نے اس کو یہی سکھا دیا تو یقین مانے وہ جب خود کی اس کی شادی ہوگی نا تو وہ اپنی بیگم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، وہ سامنے والوں پہ بھی چڑچڑ. اگر آپ کو اپنا لائف پارٹنر ویسا نہیں ملا تو دوسرے کا لائف پارٹنر تو خراب نہ کریں. اس کو تو زندگی اچھی دے. اس کو بتائیں کہ جب شدید غصہ ہے وہ سامنے والی ایسی حرکت کرے گی کہ غصہ آئے گا تو اس وقت آپ نے پاز دینا ہے، ریئیکشن نہیں، رسپانس دینا ہے. اس میں رسپانس میں اور ریئیکشن میں فرق کیا ہے؟ یہی معاشرہ میں، چونکہ ہم دیکھتے ہیں پروگرامز، آپ کے علم میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ لوگ میچور لوگ ہیں. ہمارے یہاں ڈیورس کا ریشو کتنا بڑھ گیا ہے. اب وہ جو دفتر پہ بیٹھا ہوا نا عدالت میں ڈیورس کا فائل لے کے، وہ کہہ رہا ہے مجھے تو اللہ نے روزگار اتنا دے دیا ہے ان دنوں میں، روزی روٹی لگی ہوئی، ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، بلکہ ایک جا رہا ہے دوسرے کے لیے فائل لیتا ہوا جا رہا ہے.
میری نند کے بھی ذرا دے دو. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ریئیکشن دے رہے ہیں بہت جلدی. کوئک ریئیکشن دینا ہمیں کیا ہے؟ چلو دیکھ لیتے ہیں. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, کیونکہ مجھے یہاں پہ مائک رکھنا ہے اور آپ کو میرے ساتھ شامل ہونا ہے. یاد ہے وہ آپ بچہ بنے ہوئے تھے, میں بھی ایسی بن گیا سیکھنے کے لیے. دوبارہ سے آپ کریں جو بھی آپ کر رہے تھے, بچہ بننے والا. ہاں یہ اٹھا کے پھینک دیں آپ. گڈ, آپ کو دیکھیں مزہ آیا, آپ سمجھے پہلا پوائنٹ. آپ دوسرا پوائنٹ بھی آپ کو ایسے ہی سمجھنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. میں آپ سے کہوں گا 1 2 3 4 5. 5 پہ آپ نے زوردار کلیپ کرنا ہے میرے ساتھ. جب میں کہوں گا 1 2 3 4 5, 5 پہ آپ نے میرے ساتھ زوردار کلیپ کرنا ہے. 1 2 3 4 5 کہوں گا تو کلیپ کرنا ہے. جیسے میں کہوں گا 5 پہ آپ کلیپ کریں گے. جیسے میں کہوں گا 1 2 3 4 5 آپ کلیپ کریں گے. اوکے 1 2 3. میں نے 5 نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 5 مرتبہ بتایا کہ میں نے 5 بولنا ہے تو آپ نے کلیپ کرنا ہے, مگر چونکہ میں نے کیا دوسرے اور تیسرے نمبر پہ تو آپ نے کلیپ کرنا. بچہ وہ نہیں سیکھتا جو آپ اس کو سکھاتے ہیں, وہ سیکھتا ہے جو آپ اس کو دکھاتے ہیں. چاہے 5 مرتبہ سکھائیں یا 5000 مرتبہ سکھائیں. آپ ریپیٹڈلی, چونکہ بچہ تو بچہ, آپ کو 5 دفعہ بتائے, انسان کی نیچر, وہ دیکھنے والی چیزیں. میں ٹیچرز کو بھی آپ کے یہی کہتا ہوں اور وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو. بچہ کہتا ہے کہ مجھے جو دکھا رہے ہو میں فوراً سے سیکھ جاؤں گا اور وہ نہیں بھولوں گا یہاں تک کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا, اور جب مجھ پہ بچپنا آ جائے گا تب بھی میں وہی کر رہا ہوں, تھوڑا اور بہتر انداز سے. لرننگ از آل اباؤٹ امپروونگ. ایسا نہیں کہ کوئی انسٹنکٹس انسٹال کر کے آپ اس کو دے رہے ہیں. دوسری چیز میں نے آپ کو بتا دی ریئیکشن رسپانس کے بعد کہ آپ نے بچے کو سکھانا نہیں ہے, سنانا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ دکھانا ہے. اور وہ جو آپ کا پاز ہے نا, وہ اس کو دکھائے گا. اچھا غصہ ہے تو ایسے پاز کرتے ہیں. اگر اس نے یہ دیکھ لیا پاپا کو کہ غصہ آنے پہ وہ چیزیں اٹھا کے پھینکتے ہیں, آپ دیکھیے گا اگر وہ سیاستدان بنے گا وہ حکومت اٹھا کے پھینکے گا, وہ پارلیمنٹ میں جائے گا ایسے فائلیں اٹھا کے. یہ اس کے بچپن کی لرننگ ہے. یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ان کے اسکول میں کوئی ایسی چیز نہیں سکھائی گئی ہے, وہ گھر میں سیکھ کر آئے ایسے اٹھا کے پھینکنا. جتنے عزت دار بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے گھر ڈسٹرب ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا حضور سرور کائنات کا گھر کمپلیٹ ہے. دنیا کے ہر بڑے انسان کی, میں بھی چاہوں یہاں مارک زکربرگ کی اور ایلن مسک کی ایگزامپلز آپ کے سامنے دوں, مگر میں کیا کروں کہ پیرنٹنگ سیشن میں ایٹ لیسٹ مجھے کوئی گھر کمپلیٹ نظر آتا ہے تو وہ حضور کا اپنا گھر ہے یا حضور کی بیٹی کا گھر ہے. کمپلیٹ. بڑے بڑے قائدین, میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, جماعت اسلامی کے میرے دوست ہیں, اتنے اچھے انسان ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ابو الاعلیٰ مودودی کا, ہم ان سے پوچھتے ہیں گھر کیا تھا, گھر میں تھوڑی ڈسٹربنس تھی, بچے خلاف ہو گئے. اچھا, قائد اعظم جیسا انسان کیا تھا, بچی تھوڑی سی باغی ہو گئی. تو بڑے بڑے انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں کہ گھر تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو پاتی ہے. مگر جس گھر کی میں آپ کو اگزامپل دینے لگا ہوں وہاں ماں نے کیسے تربیت کی ہے سیکھیے گا. چھوٹے سے بچے بیٹھے ہوئے, وہ خیبر کی جنگ ہوئی ہے جس میں بہت سارا مال ملا ہے مسلمانوں کو, اور سب سے زیادہ ملا ہے حضرت علی کو, کیونکہ سارا کمال ہے آپ کا. یعنی آدھا مال مسلمانوں کو اور اس کا آدھا مال کس کو؟ حضرت علی. تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنا مال آئے گا, آج تو گھر آئے گا, جناب سیدہ فاطمہ کھڑی ہوں گی اور ظاہر سونا اور کیا کیا چیزیں ہوں گی. جن جن کے لوگ تھے, شوہر حضرات, خاوند حضرات, جو جنگ میں شریک تھے, وہ سب آ گئے. تاخیر کے ساتھ آئے مگر آ گئے, بڑا سارا مال لے کر آئے. جناب سیدہ دروازے پہ کھڑی ہیں اور لوگوں نے کہا ابھی تک آئے نہیں آپ کے شوہر نامدار. تو کسی نے کہا کہ وہ چاہے وہ بہت سارا مال ہے تو شاید لانے میں مشکل ہو رہی ہوگی. تھوڑی تاخیر, تھوڑی اور تاخیر, یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا. جب آئے تو خالی ہاتھ, کچھ بھی نہیں. تو خاتون جنت نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو خیبر سے بڑا مال ملا ہے. تو ہم سب یہ خواتین یہ کہہ رہی تھی کہ وہ مال لاتے لاتے وقت ملا ہو. تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے بچوں کو بتایا؟ کہا بچے بھی منتظر تھے آپ کے کہ مال ملا ہے, بہت کچھ آئے گا. دیکھیں ہمارے یہاں وش لسٹ اور ڈیزائر لسٹ کیسے بنتی ہے. ہم بچے کو نہیں بتاتے کہ پہلے ڈیزرو کرو پھر ڈیزائر کرو, ہم کہتے ہیں پہلے ڈیزائر کرو. ڈیزائر اور ریزرو کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ خواہشوں کی انبار لگانا بچے کو سکھاتے ہیں, خاص طور سے آج کی جدید دور میں. فوڈ پانڈا کی کیا کیا لسٹ ہیں ذرا دیکھو نکال کے, مینو میں کیا ہے ذرا دیکھو. یعنی اس کو بھوک لگی تھی ایک روٹی کی, ہم نے اس کو 10 مختلف قسم کی روٹیاں دکھائیں جو اس کے لاشعور میں جا کے بیٹھ گئی, اور وہ کبھی نہ کبھی لے گا, فضول خرچی کر کے لے گا, یا وہ کیونکہ اس نے ابھی ڈیزرو کرنا نہیں سیکھا, ڈیزائر کرنا سیکھا ہے. اگر آپ کو چھوٹی سی بھی کوئی چیز ملتی ہے, وہ کوئی
آپ سے خواہش بھی کرتا ہے جو اس کا حق ہے کر دیتا ہے. تو آپ اس کی خواہش کو یک جنبش قلم یک جنبش زباں پورا نہیں کریں گے, یہ آپ کو قسم ہے, کیونکہ آپ اس کا فیوچر برباد کر رہے ہیں. اگر اس نے کوئی خواہش کی, آپ بولے, مثال کے طور پہ اس نے کہا ہے کہ پاپا یا ماما مجھے گیم لا کے دیں, میں گیم کھیلنا چاہتا ہوں, تو آپ اس کو بولے بیٹا لکھ کے لاؤ ذرا 5 یہ نقصانات جو گیم کھیلنے کی وجہ سے آنکھوں اور باڈی کو ہوتے ہیں. تم جب لکھ کے لاؤ گے, اچھا سا لاؤ گے, میں تمہیں دکھا دوں گا, گیم دلا دوں گا. کیا تم نے کہا ہے؟ جب وہ ریسرچ کرے گا, جائے گا, گیم کے اتنے نقصانات ہیں ایسے ایسے, وہ خود سے آ کے کہے پاپا اس میں تو بڑے نقصان ہیں, میں نے ہوم ورک تو کمپلیٹ کر لیا مگر مزہ نہیں, کوئی اور بات کرنا. یعنی اس نے ڈیزرو کیا تو خود لرن کیا, اس کی ایبلٹیز اس کو سکھائیں گی, قدرت سکھائے گی نا اس کو. جناب سیدہ اپنے بچوں کے ساتھ دروازے پہ کھڑی ہوئی ہیں, آپ آئے, ایک کھجور لے کے, ایک کھجور, صرف ایک کھجور. تو پوچھا گیا کہ ایک کھجور ہو اتنا سارا مال کا. میں نے یہ ہمیشہ سے خواہش کی ہے کہ جب میرے پاس بہت سارا مال ہوگا تو میں بہت سارا تقسیم کروں گا. تو میں آج صبح سے شام تک جہاں مصروف رہا وہ اس سلسلے میں کہ لوگوں کو بانٹتا رہا, کیونکہ پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ کسی کو دے سکتے تھے. آج دینے والا ہاتھ اللہ نے کیا, سب کو بانٹ دیا. جانتے ہیں چھوٹے بچوں نے کیا کہا اور خاتون جنت نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہ ہمارے لیے کیا لائے, بلکہ کیا ہمارے حصے کا بھی بانٹ کر آ گئے یا لے آئے؟ کیونکہ ایک کھجور تو آپ لائیں, وہ کس کا ہے؟ کہیں وہ اس لیے تو نہیں لائے کہ گھر والوں کے حصہ کا میں لے آؤں, نہیں, اس کو بھی بانٹ کر آ جائیں پلیز. یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے آپ کے ہر اچھے کام میں. یہ وہ تربیت ہے جو گھر دیتا ہے اور اسکول نہیں دے سکتا. اسکول صرف آپ کو ایک ماحول دینے کی کوشش کرتا ہے, وہ بھی وہ ماحول جو اسٹڈیز کا ماحول ہے. اس کو نہیں ملتا دوپہر کا وقت یا شام کا وقت یا رات کا وقت. صبح کے وقت وہ صرف وہ لرن کر پاتا ہے جس کے لیے جو انگریز 50 سال پیچھے چھوڑ کے چلا گیا, کاپی کلچر. اس بات کو سمجھیے گا, ہاں ہوں کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. جو ہمارا پیٹرن ہے بدقسمتی سے کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہے, سب جگہ کی بات کر رہے ہیں. پیٹرن یہی ہے. کیا ہے؟ وہ کتابیں جو انگریز نے 30 سال 20 سال پہلے پڑھ کے لکھ دی, چھاپ دی, کاپی کر دی, ہم وہی کتابیں بچے کے ذہن میں کاپی کرتے ہیں, وائٹ بورڈ پہ کاپی کرتے ہیں. پھر بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا اپنی رف کاپی میں کاپی کر لو, گھر جا کے فیئر کاپی میں کاپی کر کے آنا, پھر اس کو دماغ میں ایگزامز میں کاپی کر کے آنا, پھر کاپی اس کو اپنی ایگزام کاپی میں اتارنا اور اس کے دوران کاپی نہیں کرنا. سوچے کتنا کنفیوز ہو گیا یہ بچہ کہ پوری زندگی آپ نے اس کو کاپی کرنا سکھایا, ایج بھی اس کی کاپی کی تھی, اور پھر آخر میں جب وہ کاپی کرنے کے ہی کام میں کسی کے ساتھ کاپی کر رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں, جو تمہیں یاد ہے وہی کرنا. کر تو وہ کاپی ہی رہا ہے, کریٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہا. وہ جو 24, آپ میں سے کوئی 24 سال کا ہے؟ چلے مان لیتا ہوں سب ہے. اچھا سب 21 سال کے ہیں. اچھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ 21 سال کے ہیں تو آپ نے سب سے زیادہ اس عمر تک کیا کیا ہے؟ $1 ملین کویسچن ہے. اگر آپ سوچیں بچپن سے لے کر اب تک سب سے زیادہ کیا کیا ہے؟ سائنس سے کہتی ہے کہ اگر آپ 21 سال کے لیٹس سپوز تو آپ 7 سال سے سوئے ہیں. 7 ایئرس. کیونکہ آپ اپنے ڈیلی روٹین کا 1/3 سوتے ہیں. 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹہ سونا, اور بچپن میں تو زیادہ ہی زیادہ سوتے ہیں. کچھ مائیں تو کف کا سیرپ پلا کے سلاتی ہیں. نہ کیجیے گا ایسے. صبح بچے جب جوان ہوتا ہے اس وقت وہ آلموسٹ ٹن سا ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 گھنٹے تو آپ سو رہے ہیں. 1/3 کہاں چلا گیا آپ کا زندگی کا؟ سونے میں چلا گیا. 21 سال میں سے 7 سال آپ نے نیند کو دے دیے, بستر کو دے دیے. اچھا یہ ایسا کام ہے کہ آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے, یہ آپ کی تخلیقی مجبوری ہے. سوئے بغیر تو آپ نہیں چل سکتے, لازمی چیز ہے, مسٹ ہے. دوسرا حصہ آپ نے سب سے زیادہ سونے کے بعد کیا کیا ہے بتائیں؟ کھایا ہے, اور جو اس کا بعد کا پروسیس ہے, منہ دھویا ہے, شاور لیا ہے, برش کیا ہے, یہ وہ کپڑے پریس کیے ہوں گے. یہ وہ کام ہے جو اگلا زندگی کا 7 سال سیکنڈ پارٹ 2/3 حصہ آپ نے پوری زندگی کیا ہے. کبھی نہیں رکے آپ, کبھی نہیں رکے آپ. کھانا پینا دھونا یہ سب کچھ لائف کا 2 حصے تو آپ نے ایسے نکال دیے. اور اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نہیں, شاید آپ نہیں. تیسرا حصہ لائف کا, یعنی 21 میں سے 7 سال نیند کے, 7 سے 8 سال دوسرے کس کے؟ روٹین ورک. اور جو اگلا حصہ ہے اس میں کیا کر رہا ہے بچہ؟
کیا کر رہا ہے؟ کاپی کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے اب والا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حساب سے وہ کاپی کہاں سے کر رہا ہے؟ وہ جو تھرڈ 1/3 حصہ ہے لائف کا وہ سوشل میڈیا سے کاپی کر رہا ہے. یہ جاننے میں سارا وقت لگا رہا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہاں کیا ہو رہا ہے, نیا ایپیسوڈ کون سا آیا, جو شاید ان کی ماں بھی انٹرسٹڈ ہو اس میں, نیا سیریل کیا ہے, اس نے اس کو گھر سے نکالا کہ نہیں نکالا. مل جاتا ہے اس کو کہ میرے اندر کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں, what do I have to do, میرے پلانز کیا ہے, میرا منصوبہ کیا ہے. ایک اور بڑی غلطی ہے جو ہم اجتماعی طور سے کرتے ہیں اور اس کو کرنے میں ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. کیا آپ نے اپنے بچے کو بتایا کہ وہ کیا بنے گا؟ کس کس نے بتایا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ویری گڈ, ویری گڈ. شرمائے نہیں, ہاتھ تو کھڑا کر سکتے ہیں. میں بھی ہاتھ کھڑا کر دیتا ہوں, میں نے اس کو بہت دفعہ بتا دیا. ہاں گڈ, ہاتھ نیچے کر. کیا کوئی ایسا جس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا بنے گا؟ گڈ, اوکے اوکے اوکے. ویسے ڈسکس کیا. گڈ, دونوں گروپس ہمارے پاس موجود. اوکے فائن. کیا کوئی ایسا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ جو تم چاہو وہ بننا؟ ایسے بھی لوگ ہیں. ویری گڈ, آئی ایم ایکسائٹیڈ, آئی ایم ہیپی. ویری گڈ. اب جو پہلا حصہ ہے نا, آپ کو میں بتا دوں کہ وہ کیا بنے گا. وہ جو پہلا حصہ تھا جس کو آپ نے کہا تھا کہ یہ بننا وہ بننا, لازمی سی بات ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے بھی اس کے قریب قریب کچھ بنوانا چاہا آپ سے. وہ چاہتے تھے کہ وہ جو ڈیزائر لسٹ ہے نا وہ آپ کی پیرنٹ سے آ رہی ہے, یا پھر آپ نے ماحول میں معاشرے میں کسی انکل کے بیٹے کو دیکھا تھا کہ وہ بنا تو آپ نے چاہا کہ آپ کا بیٹا بھی وہ بنے. کزنس کو دیکھا یا کسی آئیڈیل رول ماڈل کو دیکھا, آپ نے تو اپنا رول ماڈل شیئر کر دیا, اس کو وقت نہیں دیا اپنا رول ماڈل بنانے کے لیے اور پھر اس کا پلان بنانے کے لیے. حضرت علی کا کہنا ہے, اور بالکل صحیح کہنا ہے, کہ تمہارے بچے ان کو اپنے وقت کی تعلیم لازمی نہ دو, وہ تو نئے دور کی تعلیم کے لیے پیدا ہوئے, نیا زمانہ بنانے کے لیے پیدا ہوئے. سمجھانا سکھانا کوئی بری بات نہیں ہے, لازمی کر دینا بڑا مشکل کام ہے. اور سائنس کہتی ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہم سے وہ توقع رکھتے ہیں جو ان کے پیرنٹس رکھتے تھے. ایسا بچہ اتنا کمپلیٹ, یہ کیا کرنا ہے, ورنہ بچہ 20 25 30 سال کا بلکہ 40 سال کا ہو جائے گا, بولے گا پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. کیونکہ ہم سب خواہش کی طرف دوڑ رہے ہیں, فرمائش کی طرف دوڑ رہے ہیں, آسائش کی طرف دوڑ رہے ہیں. بچہ سوچے گا کہ بھائی بڑی گاڑی رکھنا, بڑا آدمی بننا ہوتا ہے, تو وہ پوری زندگی بڑی گاڑی کے لیے کوشش کرے گا, اور اس کے لیے اس کو بڑا جرم بھی کرنا پڑے وہ کرے گا. اس کے پیرامیٹرز آپ نے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے بچے پہ چھوڑ دیا, جو چاہے وہ بنے. گڈ, اچھا کیا, مگر یہ مت چھوڑے گا کہ وہ کیسے بنے, یہ اس کو ایسے ضرور بتانا ہے آپ نے. ابراہم لنکن نے اپنے بچے کے استاد کو خط لکھا, اس کو 10-20 باتیں بتائیں, جو 3-4 باتیں آپ تک پہنچی ہیں, پہنچنا بہت ضروری ہے. اس نے کہا کہ میرے بچے کے استاد, ٹیچر, یعنی آج آپ خط لکھ رہے ہیں اپنے ٹیچر کو, اور یہ ایکٹیویٹی بھی ہوگی, آپ اسے پڑھائیں جتنا یہ پڑھ سکے, آپ اسے سکھائیں جتنا یہ سیکھ سکے, آپ اسے دکھائیں جتنا یہ دیکھ سکے. مگر خدا را اس کو یہ مت سکھائیے گا کہ یہ $1000 کمائے, چاہے اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے, بلکہ اس کو یہ سکھائیے گا کہ یہ $1 کمائے, مگر وہ عزت کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ. وہ $1 ان ہزاروں ڈالروں کے اوپر زیادہ بڑا ہے, حاوی ہے, اور وہ امیر ہے. یہ آپ کو بچپن سے بچے کو بتانا پڑے گا. میں آپ کو لٹرلی ایک ایسا واقعہ بتا رہا ہوں جو شاید آپ میں سے بہت سے لوگ ہرٹ بھی کریں. میں اپنی فیلڈ کے ایک ایسے انسان کو, مرحوم کو جانتا ہوں, پچھلے سال اس کا انتقال ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ نشے کی وجہ سے مر گیا. آپ سمجھ رہے ہیں, میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں. کسی نے کہا بیویوں کی وجہ سے مر گیا, کسی نے کہا حالات کی وجہ سے مر گیا. میں جانتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ کیا تھی, سب سے بڑی وجہ, یہ ساری باتیں سچ ہیں, 3-4 باتیں ہیں, مگر جو سب سے بڑا نشہ ہے نا اس دنیا میں اس وقت کا, وہ شہرت کا نشہ ہے. آپ کی اگر ایک آئی ڈی ہے, اس پہ 10 لائک آتے, 10 کے 10 آنا بند ہو جائیں, 10 سے 5 ہو جائیں, آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا, یار یہ کیا, مجھ میں کوئی کمی ہے. آپ تو اوپر کی طرف جانا چاہتے ہیں, نیچے کیوں آ رہے ہیں. وہ انسان جس نے 18 سال ٹی وی ٹیلی ویژن اسکرین کو نام دیا ہو, عزت دی ہو, اس کو کوئی ایک دفعہ بھی ٹی وی پہ نہ بلا رہا ہو, یہ اس کو مار دیتا ہے اندر سے. یار مجھے تو کوئی بلا بھی نہیں رہا, اور جو بھی کہہ رہا ہے میرے خلاف کہہ رہا ہے, میں تو بالکل ختم ہی ہو گیا, برباد ہو گیا. شہرت کے نشے سے بڑا کوئی نشہ نہیں. اور آج یہ نشہ آپ نے سیل فون کے ہاتھ, اس کے ہاتھ میں دے کے اتنا ایکسیسیبل کر دیا ہے, اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس کو لگتا ہے وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنائے گا تو مشہور ہو جائے گا, اور ہو بھی رہا ہے. کزنز آ کے دیکھتے, اچھا اتنے ویوز, میرے تو اتنے ہیں, اتنے لائکس ہیں.
یہ آپ نے کام اچھا نہیں کیا, خطرناک کیا ہے. اچھا ہو سکتا تھا کہ اس کو بتاتے کہ بیٹا برے کام سے مشہور ہو جانے سے بہتر ہے اچھے کام سے غیر معروف رہو, اچھا کام کرو. وہ نماز پڑھو جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے, اور اس جان سے بہتر ہے جس کو سب دیکھ کے بول رہے ہیں واہ واہ بہت اچھا کیا. یہ بیلنس آپ نے دینا ہے, ٹیچر نہیں دے گا. یہ فارمولا آپ نے دینا ہے کہ اس وقت جب اس کو شہرت کی لت لگی نا, اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. میں جانتا ہوں لوگ سمجھانے والے سمجھا کے چلے گئے, کوئی نہیں بچا سکا. وہ جو پیار کے جملے ہوتے ہیں وہ بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں. میں ٹیچرز کو بتا رہا تھا, میری پیدائش نیو کراچی کی ہے, 5C2 کی. 5C2 میں مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کوئی رہتا ہے نہیں رہتا, ہم لوگ رہتے تھے تو ہمارے ہاں پیچھے ایک کلینک تھا ڈاکٹر آفاق کا. اس وقت ڈاکٹر آفاق کے پاس ہم ایز اے فیملی ڈاکٹر تھے ہمارے, ہم جایا کرتے تھے. مجھے نہیں پسند تھے کیونکہ میں چھوٹا سا تھا, اور ان کے پاس جو کلینک میں سے جو دواؤں کی اسمیل آتی تھی وہ تو مجھے بہت ہی بری لگتی تھی. تو سوچا یہ آدمی بیٹھتا کیسے اتنی دیر ان دواؤں کے ساتھ, اور ایک عجیب سا کمپاؤنڈر ہے جو ہلاتا جلاتا رہتا ہے اور انجیکشن لگاتا رہتا ہے. بچپن سے میرے مائنڈ نے اس کو اپنا دشمن تصور کر لیا, مگر میری ماں نے اس کو میرا دوست بنایا. یعنی وہ مجھے بتایا کہ بھائی یہی ہے شفا مسیحا, یہی بچائے گا. اور پیرنٹنگ کا کتنا اثر پڑتا ہے ذرا دیکھیے گا. مجھے وہ اپیرنٹلی برا لگ رہا ہے, میرے سب کانشیس مائنڈ کو لگ رہا ہے کہ وہی مسیح ہے. کیسے؟ میں نے کبھی فیل نہیں کیا. چھوٹی سی تکلیف ہو ڈاکٹر آفاق کے پاس لے جاؤ, بڑی تکلیف ہے ڈاکٹر آفاق کے پاس لے جاؤ, علاج بھی ہو جاتا تھا فوراً سے. یہاں تک کہ میں کیرٹ کالج میں چلا گیا. کیرٹ کالج 5 سال ہاسٹل کے, پیرنٹس کو سال میں 2-3 دفعہ دیکھنا. فوجیوں میں کوئی ایک خاتون نامی مخلوق ہی نہیں ہوا, اتنی بڑی بڑی مونچھوں والے, داڑھیوں والے. وہاں دوسرے سال میں بیمار ہوا. بیمار ہونے کے بعد وہاں کی ڈسپینسری تھی, وہاں چلا گیا. بروفین وہ دیتے تھے, سب صحیح ہو جاتے تھے. فوجیوں کی بروفین ایسی ہوتی ہے. مجھے انہوں نے دیا اور اثر ہی نہیں کر رہی. 2 دن بعد گھر پہ کال کر کے انہوں نے بتایا بچے کی طبیعت خراب ہے. اماں نے کہا ڈاکٹر آفاق, اور چھٹی مل گئی. اور واقعی میں ڈاکٹر آفاق کے پاس آیا, اور واقعی میں ڈاکٹر آفاق کو تو جب میں نے بڑے ہو کے دیکھا تھوڑا سے, میں نے کہا ابھی بھی وہی دواؤں کی اسمیل, وہی بوسیدہ کلینک, اور سونے پہ سہاگا, اس پہ فیس بڑھا دی اس نے. میں نے کہا کبھی کچھ بن گیا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اتنے اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں, اور اس کے پاس امی, ہماری فیملی, ہمارا خاندان کیوں آتا ہے. کیرٹ کالج کمپلیٹ ہوا, اس کے بعد ادھر پڑھائی, اور پھر مجھے یاد ہے کہ میڈیا میں ہم چلے گئے 2015 میں, پروگرامز کرتے تھے, اسپیچز کرتے تھے. پھر اقرار میرا دوست ہے, اس کے ساتھ دوست, ایک دفعہ وہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یار چھاپا ہم نے مارا ہے ایک سریام کا, اور یہ والا. میں نے کہا یہ بیکار کام ہے, کیا چھاپے مارتے رہتے. دل میں میرے تھا میں اس کو بولوں کبھی ایک جگہ ہے جہاں پہ چھاپے, اور اس نے پروگرام دکھایا, اور وہ ڈاکٹر آفاق کی کلینک پہ چھاپا. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں خوش ہوں یا دکھی ہوں, کیونکہ اس کا کلینک جعلی کلینک, یعنی اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. یہ بات ٹی وی پہ چل رہی ہے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. میں نے گھر آ کے امی کو خوشی سے بتایا طنزیہ لہجے میں, یہ ہے آپ کا ڈاکٹر آفاق, ڈگری نہیں ہے اس کے پاس. امی نے بولا یہ چینل والے کرتے ہیں ایسے, اور یہ ایسا ہوتا ہے. نہیں, اب تو اس کے بعد تو کیس میں ہمارا بھی نام لکھے ہیں کہ FIR ہماری طرف سے, بچپن سے اس بندے کی دوائیں کھلائی گئی. اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ ہفتے 2 ہفتے بعد یوں ہی کوئی فلو ٹائپ کا ہوا, اور میں بیمار ہو گیا. اب دیکھیں بات سمجھنے والے, پیرنٹنگ کا اثر دیکھیں. آپ دوا لے لی جو گھر میں ملتی ہے, پیرنڈول جو بھی چیز ہے, نہیں اثر کیا. ساتھ میں میری والدہ بھی ڈاکٹر ہیں, ان کی دوا تو کبھی اثر کرتی نہیں ہے. مجھے ڈاکٹر آفاق سے زیادہ ان پہ شک ہو جاتا ہے, نہیں کرتی ان کی تو ہم لیتے نہیں ہیں. اب جا کے امی نے مسکراتے ہوئے لہجے پہ, کھانے پہ جب میں نے 3 دفعہ کھانسا تو امی نے مسکرا کے کہا طبیعت خراب ہے. میں نے کتنے دن ہو گئے؟ میں نے کہا 3 دن ہو گئے. ڈاکٹر آفاق. اور واقعی نا آپ یقین کریں نہیں کریں, ہمارے پاس تو فیملی ڈاکٹر تھا, نمبر کیا گھر دیکھا ہوا تھا اس کا. گھر گئے, دوا لی, اگلے دن ٹھیک ہو گیا. پیرنٹنگ یعنی بچے کے دماغ میں جو چیز بیٹھ جائے وہ دوا کا کام بھی کرتی ہے, وہ درود کا کام بھی کرتی ہے. اور اگر اس کو بچپن سے, جو ہاتھی ہوتا ہے نا, ہاتھی زو میں, اس کو آپ کو پتا چھوٹی سی ہتھنی بچے کو کیا کرتی ہے, وہ ایک رسی سی باندھ دیتی ہے اور اس کو کنڈے سے لٹکا دیتی ہے, یعنی ہک پہ باندھ دیتی ہے. اس کو لگتا ہے وہ اس کو توڑ ہی نہیں سکتا. پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے نا, وہ زنجیر بھی بندھی ہوتی ہے نا, زنجیر کہاں اور ہاتھی کہاں. ہاتھی یوں کرے تو زنجیر ٹوٹ جائے, مگر چونکہ اس کے دماغ میں لاک لگ گیا کہ میں اسے توڑ ہی نہیں سکتا, تو وہ زندگی بھر اسے کھول نہیں سکتا, توڑ نہیں سکتا.
چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے زرافے کا, سب کا ہی چھوٹا سا ہوتا ہے مگر اس کی گردن تھوڑی لمبی ہوتی ہے. جب وہ دنیا میں آتا ہے نا تو وہ لڑکھڑا رہا ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ اس کو ٹانگوں پہ کھڑے ہونا نہیں آتا. سیکھے گا, انسان بعض اوقات جانوروں سے بھی سیکھ سکتا ہے. خدا نے نمل, نحل, یہ سب باتیں اس لیے کی ہیں. چینٹی, شہد کی مکھی, بکرا, وہ جو چھوٹا سا بچہ دنیا میں آتا ہے نا لڑکھڑا رہا ہوتا ہے, وہ اپنی ماں سے ٹچ ہونا چاہتا ہے کیونکہ ماں مجھے ٹچ دے گی تو سپورٹ بھی مل جائے گی اور میں کھڑا ہو جاؤں گا. مگر ماں تو ماں ہے, جیسے ہی وہ پاس آتا ہے ماں ایک لات مارتی ہے اسے, وہ جا کے گرتا ہے. مگر اس کا دل کرتا ہے کہ نہیں, جب دوبارہ سے میں کھڑا ہوں تو میں جو لڑکھڑا رہا ہوں, بیلنس نہیں بنا پا رہا, میں ماں سے کھڑا ہو جاؤں تو ماں مجھے بچا لے گی. وہ پھر سے ماں کے پاس آتا ہے, ماں اس کو پھر سے ایک لات مارتی ہے. تیسری مرتبہ جب وہ گرتا ہے اور اٹھتا ہے, اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ماں کی طرف چلا جاؤں, تو اس کا ذہن اس کو بولتا ہے نہیں, لات کھانے سے بہتر ہے خود ہی گر جاؤ اور خود ہی اٹھ جاؤ. وہ چھوڑ دیتا ہے ماں کا سہارا لینا. اور بچپن سے اس کی ٹانگوں میں اتنا دم, اتنی جان آتی ہے کہ شیر بھی اس کا پیچھا کرے تو وہ صرف اپنی ٹانگوں پہ ریلائی کرتا ہے, بھاگتا ہے. اس کو پتا ہے کسی کا سہارا نہیں لینا میں نے, شیر کے شکار میں ماں کا سہارا تو بالکل بھی نہیں لوں گا میں, جو کچھ بھی ہے میں خود اپنی ایبلٹی کے اوپر کروں گا. شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جس کو علامہ اقبال نے بارہا ڈسکس کیا ہے, اس لیے کہ آپ جیسی مائیں بن جائیں. آپ کو پتا ہے, بڑی حیران کن بات بتا رہا ہوں, مس شاہین کی یعنی شاہینہ کی جب مسٹر شاہین سے شادی ہوتی ہے نا تو وہ صرف ایک چیز مانگتی ہے ریکوائرمنٹ میں. جتنے بھی شاہین پرپوزل لے کر آتے ہوں گے, وہ کہتی ہے جو بھی میرے پرپوزل والے ہیں وہ ہائیسٹ پیک آف اسکائی سے لوئسٹ زمین کے بالکل قریب تک فلائی کریں, پر کھول کے, یعنی پر ہلائیں نہیں, گریں, فال کریں. 2-3 آتے ہیں نا رشتے, ان کے بھی 2-3 آتے ہیں. جو سب سے زیادہ نیچے آ کے پر کو ہلاتا ہے نا وہ اس کو سلیکٹ کرتی ہے. بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. کیوں, کیا دیکھتی ہے وہ ایسا؟ وہ تو نہیں تقاضا کر رہی کہ جاب کیا کرتے ہو, گورنمنٹ ہے کہ سرکاری ہے کہ پرائیویٹ ہے. وہ کہتی ہے ایبلٹی کتنی ہے اور مشکل کو کتنا جھیل سکتا ہے یہ میرے ساتھ. زمین جب بالکل سر کے اوپر آ جائے گی تب, یا وہ بیچ سے ہی بھاگ جائے گا, کوئی سٹیج, کوئی لیول. اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں پیرنٹنگ کا, سب سے اچھی پیرنٹنگ کا نتیجہ آپ دیکھیے گا. جب ان کو بچہ ہوتا ہے نا, ایک چھوٹے سے بچے کو جہاں بھی دنیا کے پرندے گھونسلے بنا رہے ہوتے ہیں درختوں میں, آشیانے بنا رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں بناتے, بلکہ جہاں بچہ فال کرتا ہے, گرتا ہے, اس کے آس پاس کانٹے لا کے رکھ دیتے ہیں. بچہ زمین پہ تو آتی ہے, اسی لیے تو تجھے کہتے ہیں کہ شاہین نہیں بناتا آشیانہ, پرواز کر, وہاں کچھ نہیں چبھے گا. اور بچہ دوسرے ہی دن سے فلائی کرنا سٹارٹ کرتا ہے, کہتا ہے یہ ہے زندگی, وہ نہیں ہے جو گھونسلوں میں ہے, وہ نہیں ہے جو آشیانوں میں. اس کا نتیجہ کیا آتا ہے, جب شدید بارش ہو, شدید طوفان آئے, آندھی آئے, بادی آئے, دنیا کے سارے پرندے کہاں جاتے ہیں؟ ماں کی آغوش میں. وہ آشیانہ, وہ کمفرٹ زون, وہ گھونسلہ. اور شاہین کہاں جاتا ہے؟ وہ بادلوں سے مقابلہ کرتا ہے. کہتا ہے مزہ جو پرواز میں ہے وہ چھپنے میں نہیں ہے, وہ بیڈ پہ نہیں ہے, وہ ایسے فلائی کرتا ہے بادلوں کے اوپر. اور جب بادلوں کی سطح کو کراس کر لیتا ہے, یہ ساری بجلیاں, یہ کڑکتے ہوئے بادل, یہ سب اس کے پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں. کہتا ہے یہ کیا اوقات تھی, میری ماں کی تربیت ان سے حاوی ہے, اس نے مجھے اڑنا سکھایا ہے, اس نے مجھے اپنے پروں پہ بھروسہ کرنا سکھایا ہے. یہ وہ سکولنگ اور پیرنٹنگ ہے جو ماں بچپن میں کر رہی ہے. اور ابھی تھکا نہیں ہے, اقبال نے کہا, کیونکہ وہ شکار کرتا ہے, آپ کو پتا ہے نا, آسمانوں میں. اور یہ بھی اس کو اس کی ماں سے سیکھنے کو ملا ہے, پیرنٹ سے سیکھنے کو ملا ہے. وہ پرندے کو پکڑتا ہے, ڈیڈ باڈی کو نہیں کھائے گا, بیٹھے ہوئے پرندے کو نہیں حملہ کرے گا, یا تو پانی میں ہو یا ہوا میں ہو, وہ اس کو پکڑے گا, پکڑنے کے بعد چھوڑے گا, پھر پکڑے گا, پھر چھوڑے گا, اور اس کے بعد اس کو اٹیک کرے گا. حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں, کہ زندگی باز کی ہے زاہدانہ, چھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. کہہ رہا ہے مجھے مزہ آتا ہے, میں نے یہ کام نہیں کرنا, میری تو لرننگ ہے, مجھے اپنی ایبلٹی پہ ٹرسٹ ہے. تو یہ تیسری چیز ہے. آج کی ٹپس کی ہم زیادہ بات نہیں کرنے لگے. اپنے بچے کو ایک کام لازمی کروا دیں, آخری بات ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی زندگی پہ احسان ہوگا. اتنا اچھا کام اس کے لیے آپ کوئی اچھا اسکول بھی کریں نہیں کر سکتے. یہ دوسرا گفٹ ہے جو آپ بچے کو دے رہے ہیں اس پیرنٹنگ سیشن کو لینے کے بعد, کیونکہ آپ کی عمر اب سیکھنے کی نہیں ہے, اب آپ سکھانے والے ہیں. پھر بھی اگر آپ سیکھ رہے ہیں, آپ بڑے آدمی ہیں, آپ کے اندر بڑا پن ہے, تو یہ جو سیشن ہے آپ اس کو گفٹ دے رہے ہیں. بیٹا تمہارے لیے جا کے میں یہ باتیں سن رہی ہوں, وہ بھی ایسے آدمی سے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. مگر اس کے نتیجے میں جو آپ اس کو دے رہے ہیں وہ دنیا کا سب سے بہترین گفٹ ہے, اور وہ ہمیشہ اس کو کام آئے گا. وہ کیا ہے؟
بیٹا تمہارے اندر یہ ایبلٹیز ہیں جو میں نے دیکھی ہیں, یہ تمہارا ایریا آف امپروومنٹ ہے جو میں نے دیکھا ہے, خود سے اس پہ ڈبل چیک کرو, اگر ایسا ہی ہے اس پہ کام کرو. شاہد آفریدی جیسا کرکٹر دنیا میں بڑا نام رکھتا تھا, پاپولر تھا, انڈیا میں بھی اس کے بڑے فین ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اس کو. شاہد آفریدی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ تم دنیا کے نمبر 1 سٹیٹس میں, سٹیٹس مطلب سکور میں, رزلٹ میں, نمبرز میں نمبر 1 کیوں نہیں بنے؟ تم مشہور سب سے زیادہ ہو, رزلٹ دیکھو تو سکور میں تم نمبر 1 نہیں ہو, کیوں؟ اس نے ایک کام کی بات بتائی. اس نے کہا بھائی مجھے 12 کوچز ملے اور ایک پیرنٹ ملا ہے. پیرنٹ کا امپیکٹ یہ تھا کہ جب مجھے پہلے دن بلہ پکڑایا گیا تو اس نے کہا تو آفریدی ہے, تو بس بال دیکھ اور مار. ابھی مجھے بال دکھی بھی نہیں رہی تھی, میں مار رہا تھا, مگر میرے سب کانشیس مائنڈ نے اس بات کو کیچ کر لیا, بال دیکھ اور مار, بال دیکھ اور مار. یہ مت دیکھ سکور میں کتنے رن چاہیے, یہ مت دیکھ رننگ پہ کون ہے, یہ مت دیکھ کتنے آؤٹ ہو گئے, یہ مت دیکھ جیت رہے ہیں ہار رہے ہیں, تو بس بال دیکھ. اور کہنا اس کانفیڈنس کو لے کے میں بڑا ہوں. 6 بالیں ملتی تھی 3 مارتا تھا. اسی ذہن اور اسی پیٹرن کے ساتھ میں کرکٹ میں آیا, انڈر 19 کھیلا, فرسٹ کلاس کھیلا, کھیلتا کھیلتا آیا. جب میں ٹیم پہ اسی پیٹرن کے ساتھ آ گیا, لوگوں نے کہا واہ واہ. جب میں میچ کھیلنے کے لیے آیا تو میں جب کھیلنے جاتا تھا میرے باپ نے مجھے سکھایا بال دیکھ, اور میرے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے وہ بولتا آفریدی تھوڑا روک لے یار. کیپٹن بولا اس کو بول روک لے یار. کوچ بول رہا ہو بھائی روک, تو صرف اس رن لے لے, سنگل ڈبل کر لے, کبھی تو سنگل ڈبل کر لے بھائی, تو ہر بال پہ کیوں مارتا ہے. کہنے لگا مجھے 12 کوچز ملے جو یہ سکھاتے رہے کہ روکنا کیسے ہے, ایک ایسا مل جاتا جو سکھاتا کہ مارنا کیسے ہے, تو میں آج نمبر 1 پلیئر ہوتا. یہ بورن ایبلٹی ہے جو خدا نے دی ہے. یہ اسکول آپ کو جو دے گا وہ لمیٹڈ ہے, جو پیرنٹ بچے کو دے گا وہ بھی لمیٹڈ ہے, مگر جو خدا بچے کو دے رہا ہے وہ لائف ٹائم ہے. اس کو وہ پیچھے ڈال کے وہ مت دیں جو دنیا دے رہی ہے, پہلے وہ دیں جو خدا نے دی ہے. اس کو پالش کر کے بتائیں بیٹا یہ تمہارے اندر بیسٹ کوالٹی ہے, یہ ایریا آف امپروومنٹ ہے, یہ تمہارے اماں میں بھی تھا, اس پہ ذرا سا کام کرنا ہے. اگر آپ نے یہ کر دیا آپ نے اس کی زندگی پہ احسان کر دیا. اگر آپ اس کو یہی نہیں بتا سکے کہ بیٹا تمہاری ڈیٹ آف برتھ تو ہم نے منائی تھی, سنیے گا لاکھوں کی بات ہے, جب تم پیدا ہوئے ہم نے کہا ڈیٹ آف برتھ, واہ واہ سالگرہ, تمہیں پتا بھی نہیں تھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم تمہارا کیک کاٹ رہے تھے, تمہارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا اس بات سے کہ کیک کا ٹیسٹ کیسا ہوگا, ہم کاٹنے میں لگے ہوئے تھے. پھر تم خود بڑے ہوئے, تم نے کہا ماما میری برتھ ڈے کب کٹے گی. چھوٹے دیکھیں بچے دوسروں کے کیک میں بھی گھس جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیرنٹس سے سیکھا پیدا ہو تو کیک کاٹو, اپنا ہو یا کسی کا ہو کاٹو. تو کیا ہوا, اس کو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بیٹا ڈیٹ آف برتھ کوئی چیز ہوتی ہے, یہ کیوں نہیں بتایا کہ ریزن آف برتھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سوال تو یہ تھا, جتنا اس کو ڈیٹ آف برتھ یاد کرائیے اتنی آدھی مرتبہ بھی اس کو ریزن آف برتھ بتا دیتے تو وہ دنیا کا بہترین انسان, کامیاب انسان ہے. ڈیٹ آف برتھ اس کے کام کی شے نہیں ہے, وہ تو NIC بھی آپ کہیں بھی جائیں کام کر دے گا, اس کو سیلیبریٹ کرنے کی وجہ نہیں ہے. ریزن آف برتھ جس دن وہ تھوڑا سا بھی اچیو کرے گا وہ خود سیلیبریٹ کرے گا. اماں آپ نے مجھے بتایا تھا میرا ریزن آف برتھ یہ ہے کہ میں ایک ایسا عظیم اسکول کھولوں یا میں ایک ایسا پاکستان بناؤں جس میں سب کو حقوق برابر ملے. اماں آج میں نے ایک چھوٹے سے لیول پہ یہ کام کیا ہے, آج سیلیبریٹ کرنے کا دل کرتا ہے. یہ والی چیز وہ یاد ہے خواجہ بختیار الدین کاکی کی مثال, ماں جو جاتی تھی تو کہتی تھی کہ نماز پڑھو گے تو روٹی ملے گی. سب آپ نے سن رکھا ہے. وہ ایک مرتبہ خدا ہی طور سے روٹی آ گئی نا. خدا ہیلپ کرتا ہے, پر میں آپ کو بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے پتا سارے اسکالرز نہیں بیٹھے ہوئے مگر میں بیٹھتا ہوں اسکالرز میں اس لیے کہہ رہا ہوں. خدا نے رب کسی کو نہیں کہا اپنے سوائے پیرنٹس. رب ہمارا ایک ہی ہے, مگر چونکہ وہ کام خدا کا کر رہے ہیں تو کہا کما ربیانی صغیرہ, ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, جیسے بچپن میں یہ میرے رب تھے نا ایسے تو ان پہ رحم فرما. اللہ اکبر, اپنی چیز میں ان کو شریک کر رہے ہیں جیسے یہ تمہارے رب تھے کیونکہ اس وقت تمہارے اندر سینس نہیں تھے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, یہ تمہیں کھلاتے پلاتے اور ہدایت دیتے تھے جو رب کا کام ہے. تو یہ رب والا, میری بات مشکل تو نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ یس نو. چلے 1 2 3 4 5 پہ کلیپ کریں گے, اس کے بعد ختم کریں گے. 1 2 3 گڈ, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. چلے دوبارہ سے کرتے ہیں, جب میں کہوں گا کلیپ تو آپ نے کلیپ کرنا ہے, جب میں کہوں گا نو کلیپ تو آپ نے کلیپ نہیں کرنا ہے. 5 پہ کلیپ کرنا ہے. 1 2 3 4 5, آپ تھوڑا ٹائم لیں گے لیکن سیکھ جائیں گے, کوئی بات. 1 2 3 4 5 گڈ. اب میں کہوں گا نو کلیپ تو آپ نے کلیپ نہیں کرنا. 1 2 3 4 5 نہیں کرنا تھا. اب میں کہوں گا نو کلیپ تو آپ نے کلیپ کرنا ہے. اوکے 1 2 3 نو کلیپ.
गुड, कुछ लोग समझे कुछ नहीं समझे, पैटर्न्स है ना, पैटर्न्स। अब मैं कहूंगा क्लैप नहीं करना तो नहीं करना, तो करना है तो नहीं करना। कंफ्यूज हो रहे हैं? जब मैं कहूंगा नहीं करना क्लैप तो आप करेंगे, जब मैं कहूंगा करना है तो आप, गुड, 1 2 3 नो क्लैप। हाँ, एक आवाज, 1 2 3 नो क्लैप, ओके 1 2 3 क्लैप। पैटर्न्स हम सब सीखते हैं, हंसते मुस्कुराते, ऐसे ही टाइम लगेगा और हम इंशाल्लाह सीख जाएंगे। नाउ आखिरी हिस्सा है क्वेश्चंस, अगर आपके पास कोई है प्लीज आस्क एनी सॉर्ट ऑफ पेरेंटिंग क्वेश्चन। कोई भी सवाल जो आपके दिल दिमाग में हो, आपको लगता है कि पूछने से सब हंसेंगे, पूछ लें। पेरेंट्स ऐसे हैं जो शायद सोचे हैं कि ये क्या बात है, टीचर की गलती है, गलती ठीक की जाती है रिएक्शन से या रिस्पॉन्स से, रिएक्शन से या रिस्पॉन्स से। ये रिस्पॉन्स है जो आपको देना है, पॉज का बटन लगा के। अकेले मैं टीचर को बताऊंगी और पापा को ऐसे ब्लैकमेल कर रही है कि मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। ये ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड बच्चे के साथ नहीं चलता। स्ट्रिक्ट होने का ये वाला तरीका तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि बच्चा यही सीख रहा है और कल को वो ब्लैकमेल करेगा, अपने फेलोज को करेगा। इंतहाई शुक्रिया, आपने इस वीडियो को गौर से देखा। आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं और उसके ऊपर नए सेशंस, नए लेक्चर्स तैयार करता हूं। आपके कमेंट्स को बतौर गौर जायज़ा लेने के बाद अगर आपका कोई सवाल होता है तो आंसर करता हूं। बहुत शुक्रिया, वैस रब्बानी की तरफ से बहुत सारा प्यार।